بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم شاعر تعبط شرع کو پڑھیں گے، جن کا اپنا نام ہے ثابت بن جابر، اور ان کا ہم نے تعارف گزشتہ سبق میں کیا تھا۔ تو آج جو اشعار ہیں ان میں تعبط شرع اپنے چچا زاد بھائی شمس بن مالک کی تعریف کر رہے ہیں، بوجہ اس کے کہ انہوں نے بھی ان پر احسان کیا تھا، ان کو چند اونٹ دیے تھے یا اونٹنیاں دی تھیں، تو آج یہ مدحیہ کلمات اور اس کی ثنا اور مدح سرائی کر رہے ہیں اور ان کا بدلہ دے رہے ہیں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعبط شرا إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي بمنخرق من شدة المتدارك إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل له كالي من قلب شيحان فاتك ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخلق صائك إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت النجوم الشوابك۔ ترجمہ کرتے ہیں، انی لمہدن، میں ہدیہ کرتا ہوں، اہدا یہدی اہداء، ہدیہ کرنا، انا اہدیت الیک الجوال، میں نے آپ کو موبائل ہدیہ میں دیا، اہدا یہدی، انی لمہدن من ثنائی، من مدحی، اپنے مدح کا ہدیہ دینا چاہتا ہوں، فقاصد بہ، اور اس مدح سے میں قصد کرتا ہوں، لابن عم الصدق شمس ابن مالکی، کہ وہ شمس ابن مالک ہے اور میرا چچا زاد بھائی ہے، ان کی میں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں ان کلمات سے۔ اہز بہ فی ندوۃ الحی، اہز بہ یعنی میں اپنے اس مدحیہ کلمات کو لہراؤں گا، ہز یہز حرکت دینا اور ہلانا، گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں فی ندوۃ الحی، فی مجلس القومی، الحی کہتے ہیں کسی بھی مدینے کو، منطقے کو، یعنی کہ کوئی کالونی، ندوہ مجلس یعنی ایسی بڑی مجلس میں یہی تعریفی کلمات میں دہراؤں گا، عطفہ جانبہ، یعنی میں اپنے جو چچا زاد بھائی ہیں اس کے کندھے کو تبکی دوں گا اور یہ مدحیہ کلمات میں ضرور سناؤں گا۔ کما حزہ، عطفہ کا معنی یہاں پر ہے کتفہ، کتف کہتے ہیں کندھے کو، تو بتانا چاہ رہے ہیں اہز بہ، ان مدحیہ کلمات کو میں لہراؤں گا، فی ندوۃ الحی، اپنے جو مجلس ہے اور اپنے بڑوں کی مجلس میں، کما حز عطفی، جس طرح انہوں نے مجھ پر احسان کیا، میرے کندھے کو تبکی دی، بالہجانی، ہجان یہاں پر لکھا ہے الابل البیض الکرام، الابل البیض الکرام یعنی سفید اونٹ، سفید اونٹ جو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور اچھے نسل کے ہوتے ہیں، الاوارکی بالہجان الاوارک، اوارک یہ اراک کی جمع ہے اور اراک پیلو کے درخت کو کہتے ہیں، یعنی پیلو کے جو درخت ہیں وہاں پر انہوں نے مجھے اونٹنیاں دی تھی، مجھ پہ احسان کیا تھا، تو آج میں بھی ان پر احسان کرتا ہوں ان کی تعریف کر کے۔ قلیل التشکی، وہ بہت کم شکایت کرتا ہے، للمہم یصیبہ، جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مہم مصیبت، یہاں پر اس کا معنی ہم لے سکتے ہیں کوئی دشوار امر پیش آتا ہے، قلیل التشکی،
تو شکایت کرنے والا یہ بہت کم دیکھا گیا. یصیبہ جب بھی اسے مشکل امر پیش آتا ہے. یا کثیر الہوا اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں. کثیر ظاہر الہوا یعنی الہوا بمعنی خواہشات. شت النوا ایک صفت یہ ہے کہ اس کی نیات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ نیتیں ایک وقت میں رکھتا ہے. والمسالکی اور اس کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ آگے شعر میں اس کی مزید شرح آ رہی ہے. یعنی یہ زیادہ خواہشات رکھتا ہے, اس کی نیتیں بھی نہیں معلوم بہت زیادہ ہوتی ہیں. والمسالک اور اس کے جو مسلک ہے اختیار کرنے والا راستہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اس سے یہ مراد ہے. اور آگے جو تشریح ہے یظل بمومات یہ دن گزارتا ہے. ظل یظل یعنی ظہر کا وقت گزارنا یا چاشت کا وقت گزارنا. اس سے معنی ہے کہ وسیع بیابان میں یہ دن گزارتا ہے. ویمسی اور رات مساء آپ کو پتہ ہے صباحا مساء تو مساء جو ہے اس سے مراد رات گزارتا ہے. بغیرہا ای بغیر مومات بغیر صحراء دن صحرا میں اور رات کہیں اور. جہیشن اب یہ آگے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مستقل رائے رکھنے والا ہے. یہ جہیش بھی ہے, ایک صفت اس کی یہ ہے کہ یہ جہیش ہے. ویعروری اور ایک صفت یہ ہے کہ یہ ایسے گھوڑوں کے پیٹھ پر بیٹھتا ہے جس پر کیا کہتے ہیں سرج بھی نہیں ہوتا. سرج کسے کہتے ہیں؟ سرج کہتے ہیں جو ننگی پیٹھ یعنی جس کے اس کے پیٹھ پر وہ بھی نہیں ہوتا جس پر گھوڑے پر رکھتے ہیں نا اوپر, وہ بھی نہیں ہوتا, ننگے پیٹھ پر یہ سوار ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایسے گھوڑے تو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں, کہیں بھی بندہ گر سکتا ہے. تو اس کا ترجمہ اگر ہم کریں کہ وہ صبح ایک صحرا میں اور شام کو دوسرے میں ہوتا ہے, نہایت ہی مستقل رائے کا مالک ہے اور مہالک کی ننگی پیٹھوں پر سواری کرتا ہے. اس کا یہ معنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَيَسْبِقُ وَفْدَ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ يَنْتَهِي یہاں ہے کہ یسبق یہ مسابقت کرتا ہے اور یہ دوڑ لگاتا ہے یا یہ مقابلہ کرتا ہے. وفد الریح ٹھیک ہے, یعنی ہوا کے اگلے حصے سے بڑھ جاتا ہے. یسبق پہلے سبقت کرنا آگے بڑھنا. سبقا یسبق انا سبقتک میں نے آپ سے پہلے کام کر لیا. یسبق وفد الریح جو ہوا کا ابتدائی سرہ ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. من حیث ینتہی من حیث یقصد ویعتمد وہ ہوا جہاں کو چلے یہ اس سے آگے آگے آپ کو ملے گا, اتنا تیز ہے. بمنخرق ٹھیک ہے, بمنخرق من شدت المتدارکی تو اس کے کپڑے گویا شدت رفتار سے, رفتار کی تیزی کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں. یہ مراد ایسے لباس میں جو پٹا ہوا ہے متواتر دوڑ کی شدت سے. بمنخرق بلباس بثياب منخرق من شدت المتدارکی من شدت المتلاحقی یہ سب سے تیز دوڑتا ہے, اسی وجہ سے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے ہیں. تو یہ بھی بہادری اور کمال بہادری پر دلالت کرتا ہے. آگے بڑھتے. اذا حاس عینہ کرالنوم لم یزل اس کا ترجمہ ہے جب اونگ اس کی آنکھوں کو سی دیتی ہے تو اس کا نگران بہادر بیدار آدمی کا دل ہوتا ہے. اذا حاس عینیہ جب اس کی آنکھ کو اونگ آتی ہے. کرالنوم لم یزل النوم الخفیف کرا النوم جب اس کو اونگ آتی ہے تھوڑی بہت نیند آتی ہے خفت کے ساتھ. لم یزل لہ کالئن اس کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. الحافظ الرقیب کیا الحافظ الرقیب یہاں مراد ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب یہ اونگ لیتا ہے یا گویا کہ اس کی آنکھیں سی دی جاتی ہیں تو ایک حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کرتا ہے. من قلب شیحان فاتکی اس سے مراد یہ ہے کہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن قل من یکلؤکم کون تمہاری حفاظت کرتا ہے
باللیل والنہاری، رات اور دن میں، من الرحمن، اللہ کے سوا، تو اس سے مراد اللہ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ من قلب شیحان فاتکی، اس کا دل جو ہے وہ ایک حزم، حازم اور بہت محتاط، چوکنا، بیدار دل ہے۔ فاتک، فتک کرنے والا، کسی کو یعنی بیدار مغز رہنا، یہ مراد ہے اس سے۔ آگے ہے وَيَجْعَلُ عَيْنَيْهِ رَبِيعَةَ قَلْبِهِ، اور وہ اپنی آنکھوں کو ایک ایسی چکنی تلوار کی دار کی طرف جس پر خون جمع ہوا ہے اپنی دل کا نگران بناتا ہے۔ وَيَجْعَلُ عَيْنَيْهِ رَبِيعَةَ قَلْبِهِ، اور اپنے آنکھوں کو لگائے رکھتا ہے ربیعۃ قلبہ، کہ وہ ایک ہی طرف اس کی نظر ہو، کس چیز پر؟ اِلَى سَلَّةٍ، سلہ اس کا معنی ہے ایک مرتبہ سونتنا۔ جب کوئی ایک مرتبہ تلوار کو سونتا ہے، اپنے نیام سے نکالتا ہے، تو اس کی نظر اسی پر ہوتی ہے جو اس پر جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد اس کی شجاعت ہے، اپنی نظر اس تلوار پر جس پر خون جمع ہوا ہے اس پر لگائے رکھتا ہے۔ من حد اخلق صائکی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو تیز دھار ہے، من حد، حد کہتے ہیں الشیء الحاد، میں کہوں کہ چوری تیز ہے تو میں کہوں گا سکین حاد، تیز چوری۔ من حد اخلق، ایسی تیز کہ وہ املس ہے، اخلق ہے، بہت تیز ہونے کی وجہ سے زیادہ چکنی ہے۔ صائکی، صائق کا ترجمہ ہے منجمد، یعنی ان کی نظر جو ہے وہ ہر وقت تلوار کے دل پر جب وہ سونتی جاتی ہے اور اس کی تیزی کے اوپر جو کہ املس اور زیادہ چکنی نظر آ رہی ہے اور اس پر خون بھی جمع ہوا ہے، مراد یہ کہ اس کی نظر ہر وقت تلوار پر رہتی ہے، تو یہ شجاعت کی ایک علامت ہے۔ آگے دیکھو، اسی کو تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا حزه فی عظم قرن تحللت، جب یہ تلوار کو حزه یعنی ہلاتا ہے، فی عظم قرن، جب وہ کسی سردار کی ہڈی میں تلوار ہلاتا ہے تو ہنسنے والی موتوں کے دانت چمکنے لگتے ہیں، تو ہنسنے والی موتوں کے دانت چمکنے لگتے ہیں۔ دیکھو اذا حزه فی عظم قرن، جب یہ کسی سردار کی ہڈی میں تلوار کو ہلاتا ہے، تحللت، تلمعت، یہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا چیز؟ نواجذ افواہ المنایا، موت کے دانت، گویا کہ موت بھی ہنستی ہوئی دیکھتی ہے۔ الضواحکی، آپ کو پتہ ہے الضواحک دانت کو کہتے ہیں، اس سے مراد یعنی اس کی تلوار سے دشمن مرتے ہیں تو موت خوش ہو کر ہنستی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اذا حزه فی عظم قرن تحللت، جب اس تلوار کو یہ لگاتا ہے کسی کے ہڈیوں میں تو یہ خوشی سے ایسے ہو جاتی ہے کہ موت خوشی خوشی اس تلوار کو دیکھتی ہے۔ نواجذ افواہ المنایا الضواحکی۔ اور آخری شعر میں کہا ہے یر الوحشۃ الانسا، وہ وحشت کو مانوس دوست سمجھتا ہے۔ یر الوحشۃ، وحشت کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک دوست ہے جو کہ مانوس ہو چکا ہے، اس کو ہر جگہ بیاباں اور وحشت سے دل لگی ہو گئی ہے۔ یر الوحشۃ الانس الانیسا، المانوس، ویہتدی، اور وہاں راہ پاتا ہے، اس کو ہدایت کسی راستے کی ہوتی ہے، بحیث اہتدت، اور وہاں راہ پاتا ہے جہاں کہکشاں راہ پاتی ہے۔ اہتدت ام النجوم الشوابکی، اور ان کو وہ راستہ نظر آتا ہے جو راستہ کس کے لیے؟ کہکشاں کے لیے بنا ہے، یعنی جیسے کہکشاں اپنا راستہ جانتی ہے یہ بھی اسی طرح راستوں سے واقف ہے۔ تو ہدایت پانا، راہ راست پر آنا، یہ اہتدا یہتدی کے معنی ہیں کہ اس کو بھی ایسی ہی ہدایت مل چکی جس طرح کہکشاں کو، ام النجوم، ستاروں کی ماں کو، جو کہ اس کو راستہ اپنا معلوم ہے، اسی طرح اس کو بھی معلوم ہے۔ تو اس میں یہ صفت ہے کہ یہ ہر چیز سے واقف ہے، گویا کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک صفت ہو گئی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔